السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ اسمبلی کے پہلے سیشن کا آغاز، 116 ارکان اسمبلی کی حلف برداری۔ کونسل کے صدر نشین اور اسمبلی کے عبوری اسپیکر نے بھی حلف لیا۔ مستقل اسپیکر کے انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری۔ حیدرآباد میں سعودی قونصل خانہ تعمیر کرنے اور ملازمت کے بعد خلیج سے ملک واپس ہونے والوں کی بازیابی کے لیے اسکیم شروع کرنے صدر مجلس کا مطالبہ۔ بیرون ملک برسر روزگار افراد کے مسائل پر سشما سوراج کے ساتھ دلی میں جائزہ اجلاس میں شرکت۔ ہماچل پردیش میں تفریح کے لیے جانے والے طلباء کی المناک موت پر اولیاء طلباء میں غم کی لہر۔ 4 لاشیں دستیاب، بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری۔ ریاستی وزیر داخلہ ہماچل پردیش پہنچ گئے۔ ایم سیٹ 2014 کے نتائج کا اعلان، انجینئرنگ کا 70.78 اور میڈیسن کا نتیجہ 83.16%۔ انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے 29 جون سے کونسلنگ کا آغاز۔ آئی سیٹ 2014 کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے۔ قریب 1,20,000 طلباء اہل قرار دیے گئے۔ اور میرک کے موقع پر نمائش میدان پر پرساد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ، بہار کا متوطن ایک شخص ہلاک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ ریاست کے پہلے اسمبلی اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے دن 116 ارکان اسمبلی کو حلف دلایا گیا۔ اسمبلی کے عبوری اسپیکر کی حیثیت سے جانا ریڈی اور کونسل کے صدر نشین کی حیثیت سے این ودیا ساگر کو حلف دلایا گیا۔ تلنگانہ ریاست کے پہلے اسمبلی اجلاس کا پیر کو آغاز ہوا۔ اجلاس کے پہلے دن عبوری اسپیکر جانا ریڈی نے منتخبہ ارکان اسمبلی کو حلف دلایا۔ 119 ارکان کے من جملے 116 ارکان کو حلف دلایا گیا۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور رکن اسمبلی ممتاز احمد خان شخصی مصروفیات کی وجہ سے اسمبلی حاضر نہیں ہو پائے، اسی لیے وہ حلف نہیں لے سکے۔ اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی قومی ترانہ بجایا گیا۔ اس کے بعد حلف لینے کے عمل کا آغاز ہوا۔ 10 سال بعد اسمبلی میں داخل ہونے والے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے سب سے پہلے حلف لیا۔ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నిక అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన నేను సభ నియామకాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। बाद में काबीनी वुज़रा को हलफ दिलाया गया। दीगर जमातों से पहले हलफ लेने वालों में कांग्रेस की डी.के. अरुणा, टीडीपी के ए. गांधी, बीजेपी के रामचंद्र रेड्डी, मजलिस के अहमद बलाला, वाईएसआरसीपी से एम. मदन लाल और बीएसपी के इंदिरा किरण रेड्डी शामिल थे। 116 अरकान के में जुमले अंग्रेजी में 4 अरकान कांग्रेस की गीता रेड्डी, पद्मावती रेड्डी और टीआरएस की रेखा नायक और शकील अहमद ने हलफ लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मिराज और कौसर मोयुद्दीन ने उर्दू जुबान में हलफ लिया। मैं सैयद अहमद पाशा खादरी, जिसे कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर का जो कानून की रोह से राइज किया गया है वफादार और फर्माबरदार रहूँगा।
हिंद के इख्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूंगा और इस फर्ज को जो मेरे सुपुर्द किया जाने वाला है दियानतदारी से अंजाम दूंगा। मैं सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं ऐवान की रिवायात को व आदाब को मलूज रखूंगा, क़वाइद की पासदारी और पाबंदी करूंगा। मैं मोहम्मद मौज़म खान, जिस कानून साज असम्बली का मेंबर मुंतखब किया गया है, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर का जो कानून की रूह से राइज किया गया है वफादार और फरमादार रहूँगा, हिंद के इख्तिदार आला और उसकी सलामती को बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ को जो मेरे सुपुर्द किया जाने वाला है दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं मोहम्मद मौज़म खान, रुकन तेलंगाना रियासत कानून साज असम्बली, सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि मैं ऐवान की रिवायत व आदाब को मलहूज रखते हुए क़वाइद की पासदारी व पाबंदी करूँगा। मैं अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जिसे कानून साज असम्बली का मेंबर मुंतखब किया गया है, सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर का जो कानून की रूह से रियाज किया गया है वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंद के इख्तिदार आला और उसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और फ़र्ज़ को जो मेरे सुपुर्द किया जाने वाला है दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली, सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि मैं ऐवान की रिवायत और आदाब को मलहूज रखते हुए क़वाइद की पासदारी और पाबंदी कर रखूँगा। मैं जाफ़र हुसैन, जिसे कानूनी साज असम्बली रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर का जो वफादार और फरमाबरदार रहूँगा, हिंद के इख्तिदार आला और इसके सलामियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़र्ज़ को जो मेरे सुपुर्द किया जाने वाला है दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं जाफ़र हुसैन, रुकन तेलंगाना कानूनी साज असम्बली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खाता हूँ कि मैं ऐवान की रिवायत और आदाब को महलूस रखते हुए क़वाइद की पैरवी व पाबंदी करूँगा। मैं कौसर मोहिउद्दीन, जैसे कानून साज असम्बली का मेंबर मुंतखब किया गया, अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर का जो कानून की रोही से रियायत किया गया वो वफादार और फरमादार रहूँगा, हिंद के इख्तिदार आला उसकी सलामियत को बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ को जो मेरे सुपुर्द किया जाने वाला है दियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं कौसर मोहिउद्दीन, रुकन तेलंगाना रियासत कानून साज असम्बली, सच्चे दिल से इकरार करता हूँ कि मैं ऐवान की रिवायत व आदाब को मलूज रखता हूँ, क़वाइद की पासदारी व पाबंदी करूँगा। दीगर अरकान ने तेलुगु जबान में हलफ उठाया। बाद में जाना रेड्डी ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। क़ब्ल तेलंगाना असेंबली के पहले इजलास में शिरकत करने वाले अरकान ने गन पार्क पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश किया। टीआरएस, बीजेपी और तेलुगुदेशम अरकान गन पार्क से असेंबली पहुंचे। सीएलपी लीडर जाना रेड्डी भी उबूरी स्पीकर का हलफ लेने के बाद गन पार्क पहुंचे और तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खिराज पेश किया। इससे पहले सुबह में गवर्नर ने रियासती असेंबली के उबूरी स्पीकर की हैसियत से जाना रेड्डी और कानून साज कौंसिल के सदरनशीन के लिए विद्यासागर राव को राजभवन के दरबार हॉल में हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर के इंतखाब के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। टीआरएस के मधुसूदन चारी ने स्पीकर के ओहदे के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर के बशमूल रियासती वज़रा और टीआरएस अरकान असेंबली मौजूद थे।
منگل کو اسپیکر کا انتخاب ہونے والا ہے۔ TRS کی جانب سے اسپیکر کے متفقہ انتخاب کے لیے بات چیت شروع کر دی گئی ہے۔ اب تک کسی دوسرے امیدوار نے اس عہدے کے لیے اپنا پرچہ داخل نہیں کیا ہے۔ تمام جماعتوں نے اسپیکر کے متفقہ طور پر انتخاب پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ منگل کو سرکاری طور پر مدھوسودن چاری کے اسپیکر کی حیثیت سے منتخب کیے جانے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ وزیر آبکاری ٹی پدما راؤ نے پیر کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ان کے ارکان خاندان بھی موجود تھے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی حکومت عوام کی بہبود کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ محکمہ آبکاری میں کسی قسم کی بے قاعدگی نہیں ہوگی۔ محکمے کا کام قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کی سیاسی زندگی پاک ہے، اسی طرح محکمے کی کارکردگی کو بھی بدعنوانیوں سے پاک بنایا جائے گا۔ پدما راؤ نے کہا کہ 30 جون کو تلنگانہ حکومت کی آبکاری پالیسی ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے تبادلہ خیال کے بعد نئی آبکاری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا جو عوام کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہر حیدرآباد میں ایک سعودی قونصل خانہ قائم کرنے اور سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے لاکھوں افراد جو برسر روزگار ہیں انہیں سرکاری مراعات اور خصوصی سہولتیں دینے کا مرکزی وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا ہے۔ دلی میں وزیر خارجہ سشما سوراج کی قیادت میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے جو افراد بیرون ملک برسر روزگار ہیں ان کے مسائل پر ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں دونوں ریاستوں کے اراکین لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے علاوہ مملکتی وزیر وی کے سنگھ، سیکریٹری پریم نارائن اور دوسروں نے شرکت کی۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ حیدرآباد کے قریب 5 لاکھ افراد سعودی عربیہ میں برسر روزگار ہیں۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ سے زائد افراد مختلف خلیجی ممالک میں ملازمتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ افراد برسوں ملازمت کرنے کے بعد ملک واپس ہوتے ہیں تو انہیں روزگار اور کاروبار کے مسائل لاحق ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بازیابی کے لیے ایک اسکیم کا شروع کرنا ضروری ہے اور انہیں وظائف بھی فراہم کیے جانے چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ بیرون ملک برسر روزگار افراد ملک کی معیشت کے استحکام میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ہر ماہ قریب 200 کروڑ روپے کا زر مبادلہ ملک کو حاصل ہوتا ہے۔ خلیجی ملکوں میں کام کرنے والے افراد کے بچوں کو NRI کے بچے نہیں سمجھنا چاہیے اور انہیں تعلیمی بالخصوص پیشہ وارانہ اداروں میں آسانی سے داخلہ ملنا چاہیے۔ صدر مجلس نے سعودی عربیہ میں ایک انڈین یونیورسٹی قائم کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ فوری رباط کے مسئلے کو بھی حل کرے، کیونکہ ناظر رباط اور اوقاف کمیٹی کے مابین اختلافات کی وجہ سے گزشتہ سال حیدرآباد کے 600 حاجی رباط کی سہولت سے استفادہ نہیں کر پائے۔ بیرسٹر اویسی نے مہاتما گاندھی پرواسی سرکشا یوجنا اسکیم پر مؤثر عمل آوری اور پرواسی بھارتیہ بیمہ یوجنا کے تحت خلیجی ملکوں میں کام کرنے والے ہندوستانی افراد کو لائف انشورنس فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے مرکزی وزارت خارجہ پر زور دیا کہ وہ خلیجی ممالک میں ہندوستانی ملازمین کے لیے یکساں اجرت کے مسئلے پر خلیج تعاون کونسل سے بات چیت کریں۔ ہماچل پردیش میں تفریح کے لیے جانے والے طلباء کی المناک موت پر اولیاء طلباء میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ طلباء کے والدین پریشانی کے عالم میں اپنے بچوں کے بارے میں کالج انتظامیہ سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ طلباء بیاس ندی کے پاس تصویر کشی کر رہے تھے کہ حکام نے ذخیرہ آب سے اچانک پانی چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں 24 حیدرآبادی طلباء پانی میں بہہ گئے۔ ریاستی حکومت نے وزیر داخلہ کو ہماچل پردیش روانہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت طلباء اور سرپرستوں کے لیے خصوصی طیاروں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش کی بیاس ندی میں تصویر کشی کے دوران غرقاب تلنگانہ کے 24 طلباء کے من جملہ 4 کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ دیگر طلباء کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ واضح ہے کہ
BNR विज्ञाना ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के ये तलबा तफरीह के लिए हिमाचल प्रदेश के दारुल-हुकूमत शिमला और उसकी सरहद पर वाक़े मंडी ज़िले के कल्लू इलाके में गए थे। तस्वीर कशी के दौरान अचानक ब्यास नदी का पानी छोड़ दिया गया, जिससे तमाम तलबा पानी में बह गए। मरकज़ी और रियासती हुकूमत के अहदेदार पूरी तरह से राब्ते में हैं और इमदादी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुक्काम ने बताया है कि मज़ीद लापता 19 तलबा का बचना मुश्किल है। इस वाक़े से मुतासरा तलबा के अफराद ख़ानदान पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं। बाज़ ने मकामी और तेलंगाना हुकूमत के अलावा आंध्रा हुकूमत पर भी संजीदा इक़दामात न करने का इल्ज़ाम लगाया है। जुमला 60 तलबा अपने असातिज़ा के साथ इस तफरीह के लिए गए थे। इस बात की तहक़ीक़ात भी की जा रही है कि नदी में अचानक पानी की सतह में किस तरह से इजाफ़ा हुआ और बग़ैर किसी इंतबाह के करीबी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से किस तरह से पानी छोड़ दिया गया। मकामी हुकूमत ने मुकामी रेसिडेंट इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया है। NDRF की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मुसलसल मसरूफ़ हैं। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी हिमाचल प्रदेश पहुँच गए हैं और वो अपने मकामी हम मनसब के साथ इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा ले रहे हैं। मुतासला तलबा के रिश्तेदारों को खुसूसी तैयारे के ज़रिए हिमाचल प्रदेश ले जाने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। चारों लाशों को पेंडोक डैम से बरामद किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और दीगर कायदीन ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। MSET 2014 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस बार मजमूई नतीजा 70.77% रहा। इंजीनियरिंग ज़ुमरे का नतीजा 70.78 और मेडिसिन का 83.16% रहा। तेलंगाना के वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी ने नताइज जारी किए। उन्होंने बताया कि 29 जून से इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए काउंसलिंग का आगाज़ होगा। इंजीनियरिंग में पवन कुमार ने पहला, चाणक्य वर्धन रेड्डी ने दूसरा, निखिल कुमार ने तीसरा और दिवाकर रेड्डी ने चौथा मुकाम हासिल किया है। मेडिसिन में साई श्रीनिवास ने पहला, विद्या ने दूसरा, पृथ्वीराज ने तीसरा और प्रिंता ने चौथा मुकाम हासिल किया। वज़ीर तालीम ने बताया कि 10 जून से तलबा अपनी OMR शीट डाउनलोड कर पाएंगे। ये सहूलत 13 जून तक दस्तयाब रहेगी। जगदीश रेड्डी ने कहा कि 10 साल तक मुश्तरका तौर पर इम्तिहान मुनक़िद करना मुश्किल अमल है। बहुत जल्द 2 महकमे तालीम का क़याम अमल में लाया जाएगा। दोनों रियासतों को भी इस मसले पर बात करनी होगी ताकि तलबा का नुकसान न हो। वज़ीर तालीम ने बताया कि बहुत जल्द आला तालीम बोर्ड कायम किया जाएगा। इसके अलावा फ़ीस बाज अदायगी पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। इंजीनियरिंग ज़ुमरे में 1,88,831 तलबा क्वालिफाई हुए। दोनों रियासतों के अलहदा नताइज का जायज़ा लिया जाए तो तेलंगाना में इंजीनियरिंग का नतीजा 68.86 और मेडिसिन का 80.98% रहा। आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग का 70.59 और मेडिसिन का 86.12% रहा है। ISET 2014 के नताइज भी जारी कर दिए गए हैं। मुश्तरका रियासत में जुमला 1,29,529 तलबा ने शिरकत की थी, जिनमें से 1,19,756 तलबा अहल करार दिए गए। इम्तिहान का मजमूई नतीजा 92.45% रहा। महकमे RTC दोनों शहरों में बस पास के लिए 19 काउंटर्स कायम करेगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोटेश्वर राव ने जुबली बस डिपो में मीडिया को बताया कि ये काउंटर्स स्कूल और कॉलेज तलबा के लिए 10 जून से 29 जून तक काम करेंगे। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि किसानों में जो तशवीश पाई जाती है उसकी जिम्मेदारी अपोजिशन पर नहीं बल्कि हुकूमत पर है, क्योंकि वज़ीर आला से लेकर काबीनी वज़रा तक सभी ने मुतज़ाद बयानात के ज़रिए किसानों को परेशान किया है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कर्ज की तफसीलात हासिल करने में वक्त के दरकार होने की बात नाक़ाबिल कबूल है, क्योंकि इसके लिए 24 घंटे ही काफ़ी हैं। हुकूमत के इस मौक़िफ़ की वजह से बैंकर्स खरीफ के मौसम के लिए किसानों को कर्ज जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फ़ौरन कदम उठाते हुए किसानों के कर्ज़ों को यकीनी बनाना चाहिए। सीवरेज कमगार यूनियन की जानिब से महकमे आबरसानी के दफ्तर वाक़े गोशा महल के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया।
تنظیم کے لیڈر ستیش کمار نے میڈیا کو بتایا کہ ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کی وجہ سے جیو 323 کے تحت 628 جائیدادوں پر بھرتی کا عمل روک دیا گیا تھا، لیکن انتخابات منعقد ہو جانے کے باوجود ان کے مطالبات پر عمل آوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر محکمہ آبرسانی ان کے مطالبات کی یکسوئی نہ کرے تو غیر معینہ مدت کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ سنگاریڈی کے سرکاری دواخانے میں ڈاکٹرز اور انتظامیہ کی لاپرواہی سے مریضوں کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اتوار کی رات مریضوں کو اپنے حال پر چھوڑ کر ڈاکٹرز اپنے فون میں مصروف رہنے کی شکایت ملتے ہی سنگاریڈی کے صدر مجلس اور اراکین بلدیہ دواخانہ پہنچ گئے اور لاپرواہی کا شکار مریض کو اپنی نگرانی میں دوسرے دواخانہ منتقل کروایا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں نے بتایا کہ ضلع کلکٹر سمیتا سبروال کا تبادلہ ہوتے ہی ڈاکٹرز اور انتظامیہ غفلت اور لاپرواہیوں کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سابقہ کلکٹر نے دواخانے کے عملے کو متحرک رکھا تھا۔ مجلسی اراکین بلدیہ نے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ اس معاملے پر سنجیدگی برتیں تاکہ مریض پریشان نہ ہوں۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے اراکین بلدیہ منصور اولقی اور سمد بن عبدات نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی ہدایت پر بلدیاتیداروں کے ساتھ چندران گٹا کے بڑے قبرستانوں کا دورہ کیا اور شب برات سے پہلے قبرستانوں کی صفائی، جنگلی جھاڑیوں اور بڑے درختوں کی کٹوائی اور دیگر کاموں کی نگرانی کی۔ اراکین بلدیہ نے عہدیداروں کو متوجہ کیا کہ صفائی اور ملبہ ہٹانے کے لیے بھی خصوصی طور پر انتظامات کیے جائیں تاکہ زائرین کو تکلیف نہ ہو۔ فور ٹی وی کے ناظرین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہیتھ وے سیٹ اپ باکس پر 10 جون سے فور ٹی وی کا مشاہدہ چینل نمبر 280 پر کیا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ اب تک ہیتھ وے کے سیٹ اپ باکس پر فور ٹی وی 744 پر آیا کرتا تھا، لیکن اب 10 جون منگل سے آپ فور ٹی وی کا مشاہدہ چینل نمبر 280 پر کر پائیں گے۔ اگر کسی بھی طرح کی دشواری پیش آتی ہے تو فور ٹی وی کے ناظرین اپنے متعلقہ کیبل آپریٹر سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ چادر گھاٹ میں معمولی سے ناخوشگوار واقعے کے بعد پولیس کے ایک طرفہ اور ظالمانہ لاٹھی چارج سے 2 افراد بشمول ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پولیس کے رویے کے خلاف شدید برہمی ظاہر کی اور اے سی پی سے نمائندگی کرتے ہوئے خاتی کانسٹیبل کے خلاف FIR درج کروائی۔ آٹو کا کرایہ ادا کرنے کے معمولی مسئلے پر شروع ہوا یہ جھگڑا فرقہ وارانہ نوعیت اختیار کرنے لگا تھا، لیکن اسی وقت پولیس پہنچ گئی اور لاٹھی چارج کرتے ہوئے عوام کو منتشر کیا۔ اسی دوران چادر گھاٹ PS سے وابستہ کانسٹیبل بھاسکر نے واقعے کی نوعیت جاننے کے لیے پہنچے اور اسما بیگم کے سر پر لاٹھی سے حملہ کر دیا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور 5 ٹانکے لگائے گئے۔ اس حملے میں ایک مقامی نوجوان بھی زخمی ہو گیا۔ رکن اسمبلی نے چادر گھاٹ انسپکٹر کے رویے پر شدید احتجاج کیا اور زخمی افراد کی طرف سے خاتی کانسٹیبل کے خلاف تحریری شکایت درج کروائی گئی۔ اس موقع پر رکن بلدیہ عبدالحق نذیر اور سید علیم بھی موجود تھے۔ نمائش میدان پر مچھلی کے پرساد کی تقسیم کے دوران پیر کو بھگدڑ کی وجہ سے ایک شخص فوت ہو گیا۔ متوفی کی شناخت بہار کے ساکن D شرما کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صبح پرساد لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور شرما بے ہوش ہو گئے۔ انہیں فوری دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں مردہ قرار دیا۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اتوار کو پیش آئے آتشزدگی کے واقعے کے بعد محکمہ صحت کے عہدیداروں نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر پیراڈائزڈ ہوٹل سکندرآباد کو مہر بند کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز آتشزدگی کے واقعے سے آس پاس کے علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ محکمہ صحت کے عہدیدار سریدھر نے بتایا کہ ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر یہ کارروائی کی گئی۔ مہیلا منڈل کی مبینہ یک طرفہ کارروائی سے ایک شخص کی والدہ صدمے سے فوت ہو گئی۔ متاثرہ شخص کی ہمشیرہ نے میڈیا کو بتایا کہ آصف نگر کے رہنے والے امین الدین اور ان کی اہلیہ نجمہ سلطانہ کے درمیان اختلافات سے تنازعہ چل رہا تھا۔
جس پر نجمہ سلطانہ نے اپنے شوہر کے خلاف ڈوری کیس دائر کر دیا۔ پولیس نے امین الدین کو حراست میں لے کر جیل بھیج دیا۔ امین الدین کی والدہ اپنے فرزند کی گرفتاری کو برداشت نہ کرتے ہوئے صدمے سے فوت ہو گئی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ اسمبلی کے پہلے سیشن کا آغاز، 116 ارکان اسمبلی کی حلف برداری۔ کونسل کے صدر نشین اور اسمبلی کے عبوری اسپیکر نے بھی حلف لیا۔ مستقل اسپیکر کے انتخاب کے لیے اعلامیہ جاری۔ حیدرآباد میں سعودی قونصل خانہ تعمیر کرنے اور ملازمت کے بعد خلیج سے ملک واپس ہونے والوں کی بازیابی کے لیے اسکیم شروع کرنے صدر مجلس کا مطالبہ۔ بیرون ملک برسر روزگار افراد کے مسائل پر سشما سوراج کے ساتھ دلی میں جائزہ اجلاس میں شرکت۔ ہماچل پردیش میں تفریح کے لیے جانے والے طلباء کی المناک موت پر اولیاء طلباء میں غم کی لہر۔ 4 لاشیں دستیاب، بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری۔ ریاستی وزیر داخلہ ہماچل پردیش پہنچ گئے۔ ایم سیٹ 2014 کے نتائج کا اعلان، انجینئرنگ کا 70.78 اور میڈیسن کا نتیجہ 83.16%۔ انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے 29 جون سے کاؤنسلنگ کا آغاز۔ آئی سیٹ 2014 کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے۔ قریب 1,20,000 طلباء اہل قرار دیے گئے۔ اور میرک کے موقع پر نمائش میدان پر پرساد کی تقسیم کے دوران بھگدڑ، بہار کا متوطن ایک شخص ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔